یہ بات ہے تین دوستوں کی۔ تین دوست سفر کر رہے تھے اور جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ رات ہو گئی تو سامنے ان کو ایک غار دکھا۔ تینوں نے مشورہ کیا چلو رات اسی غار میں گزارتے، صبح اٹھ کر اپنا سفر آگے کا طے کریں گے۔ دوستو، یہ واقعہ حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی سنایا۔ تینوں دوست اس غار میں چلے گئے، آرام کرنے لگے۔ اچانک سے جہاں سے وہ لوگ داخل ہوئے تھے غار میں، وہاں پہ بڑا سا پتھر آ گیا اور اس پتھر کو ان تین دوستوں نے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پتھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تینوں بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہو گئے اور اپنی زندگی سے بہت کم امید لگائے کہ شاید اب ہمارا انتقال ہو جائے گا اسی میں۔ اور وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے کسی کو خبر کر سکیں، اور آواز بھی لگاتے تو گاؤں آس پاس میں نہیں تھا، آواز بھی نہیں جاتی۔ جب تینوں پریشان ہو گئے اور زندگی سے اپنے جب مایوس بالکل ہو گئے، تو تینوں دوست نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو اللہ سے باری باری دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے ایسے ایک کام کا وسیلہ بناتے ہیں جو ہم نے زندگی میں سب سے اچھا کام کیا ہو۔ تو پہلے دوست نے کہا کہ مولا، میں بکریاں پال رکھا ہوں، میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے کے جاتا ہوں، اور شام کو جب میں گھر پہ لوٹتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ مولا، ایک دن ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں بکریاں چرا کے دیر سے گھر لوٹا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور والدین کو جگانے کی میں نے بہت کوشش کی، لیکن گہری نیند میں تھے، وہ لوگ جگے نہ۔ میں دودھ لے کر کھڑا رہا رات بھر، جب تک میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلایا تھا مولا، تب تک میں نے اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلایا تھا۔ مولا، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے رہا ہو اور یہ عمل اگر تجھے پسند آیا ہو تو مولا، اس عمل کے ذریعے ہمیں اس غار سے نکال دے۔ فوراً وہ پتھر ہلکا سا سائڈ ہو گیا، لیکن اتنا نہیں سائڈ ہوا کہ وہ تینوں اس راستے سے نکل سکے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ مولا، میری ایک کزن ہے، ایک مرتبہ وہ مجھ سے مجبوری کے تحت کچھ پیسے لینے کے لیے آئی، میں نے اس کو پیسہ دیا، وہ بہت مجبور تھی، لاچار تھی۔ میں نے پیسہ دینے کے بعد مولا اس سے میں نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ یہ گناہ کرنا ہوگا۔ میری کزن نے مجھے ڈرایا، لیکن میں مانا نہیں مولا، میں تنہا تھا اور گناہ کرنے کے لیے میں نے قدم کو جیسے ہی آگے بڑھایا تو میری کزن نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ مولا، جیسے اس نے کہا میں فوراً وہیں پہ ٹھہر گیا، اسٹاپ ہو گیا۔ مولا، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے اچھا ہوا ہو اور تو اس عمل سے اگر خوش ہوا ہو مولا، تو ہمیں اس غار سے نکال دے۔ تو وہ پتھر تھوڑا سا اور سائڈ ہو گیا۔ پھر تیسرے بندے نے کہا کہ مولا، میں ایک تجارتی آدمی ہوں، ایک دن میرے پاس ایک بندہ مزدوری کرنے کے لیے آیا، وہ بندہ میرے پاس مزدوری کیا اور مزدوری کا پیسہ لیے بغیر وہ چلا گیا اور واپس وہ لوٹ کر نہیں آیا، اور اس کے مزدوری کے پیسے کو میں نے اپنے تجارت میں لگا دیا، اسی کے ذریعے میرے پاس بہت زیادہ بکریاں ہو گئی تھی، میرا تجارت بہت لمبا چوڑا ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میرا کچھ پیسہ تمہارے پاس ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ سامنے جتنی بھی بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہے ہوئے تمہارا ہی ہے، اسے لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ تو مولا، میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی جو مزدوری کے پیسے تھے اسی کے ذریعے میں نے ان سب کو خریدا ہے، اسی کے ذریعے یہ بکریاں ہوئی ہیں، انہی کے ذریعے یہ سب دولت میرے پاس آئی ہے، تو یہ سب آپ کا ہے۔ مولا، اگر میں نے اس مزدور کو پراپر صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ میں نے مولا پیسے لوٹائے ہوں اور وہ عمل تجھے اچھا لگا ہو مولا، وہ عمل اگر تیری رضا کے لیے رہا ہو تو ہمیں اس غار سے نکال دے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ وہ پتھر سائڈ ہو گیا اور تینوں کے تینوں لوگ وہاں سے نکل گئے۔ دوستو، ماں باپ کی خدمت بہت انمول چیز ہے، اس سے فیض یاب ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، خاص طور سے جب تنہائی میں ہو، جب کبھی آپ کا یہ ہاتھ، آپ کا ذہن گناہوں کی طرف بڑھے، فوراً یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی کا حق نہ کھانا، پراپر سب کا حق لوٹا دینا۔